بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کیا کہیں کہ 200 تابوت کوئٹہ سے روانہ کیے جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر دہشت گردی ہوئی، جہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا جعفر ایکسپریس پر، ٹرین پر 200 تابوت بتائے جا رہے ہیں۔ بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ حالات کیا ہیں۔ اب حکومت تو کچھ نہیں بتا رہی۔ حکومت کی طرف سے کسی سے بھی سوال کریں تو زیادہ ان کی طرف سے جواب آتا ہے تحریک انصاف کے خلاف۔ جو بھی بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی بات وہ کر رہے ہیں کہ جی ملک دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس بارے میں زیادہ نہیں بتایا جا رہا، لیکن تصاویر سامنے آ گئی ہیں اور ریلوے حکام اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ مجھے بھی اندازہ ہے کہ کمزور دل یا حساس لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے یہ منظر دیکھنا، اتنی بڑی تعداد میں تابوت پہنچائے جا رہے ہیں، اور اس سے آگے میں بات نہیں کہہ پا رہا، نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جعفر ایکسپریس پر قبضہ کرنے والے شدت پسندوں کے خلاف سیکورٹی آپریشن جاری، کوئٹہ اسٹیشن پر تابوت پہنچا دیے گئے۔ کوئٹہ انتظامیہ کی جانب سے پلیٹ فارم پر خالی تابوت لائے گئے جنہیں ریلیف ٹرین پر بولان روانہ کیا جائے گا۔ ریلوے حکام یہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کوئٹہ انتظامیہ کی طرف سے یہ تابوت پہنچائے گئے ہیں، اور کل 200 تابوت بتائے جا رہے ہیں کہ پہنچائے گئے ہیں، پہنچائے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، کیا حالات ہوں گے، کس وجہ سے ان تابوتوں کو آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی دل دہل رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور مزید ابھی جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گی آپ سے وہ شیئر کریں گے۔ ابھی جو بتایا جا رہا ہے، جو خبریں مزید آ رہی ہیں ان کے مطابق سیکورٹی کا آپریشن جاری ہے، اور ابھی مزید اطلاعات نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ رہا ہو پائے ہیں، باقی ایسے لگ رہا ہے کہ اب بھی یرغمالیوں کے پاس ہیں۔ سرکاری سطح پر یہ بی بی سی کے مطابق میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سرکاری سطح پر جعفر ایکسپریس پر قبضہ کرنے والے بلوچ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران اب تک ہلاکتوں کی تعداد کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی، تاہم ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن سے بدھ کو 200 سے زیادہ تابوت ریلیف ٹرین پر بولان کی جانب روانہ کیے جا رہے ہیں۔ ریلوے کے ایک افسر نے بی بی سی کے محمد کاظم کو بتایا کہ آج ایک ریلیف ٹرین کوئٹہ سے بولان کی جانب روانہ کی جا رہی ہے جس میں مختلف سامان موجود ہے۔ ایک اور اہلکار نے بی بی سی کے ملک مدثر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے پلیٹ فارم پر اب تک 90 خالی تابوت لائے گئے جنہیں اس ٹرین میں روانہ کیا جائے گا، جبکہ ٹرین کی روانگی سے قبل اس پر مزید 130 تابوت بھی رکھے جائیں گے جن کے اسٹیشن پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب 90 اور 130 یہ 220 بنتی ہے تعداد۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پا رہا۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق اس موقع پر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر سیکورٹی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ایف سی کے اہلکاروں کی بڑی تعداد پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ تابوت ریلوے کی طرف سے نہیں بلکہ کوئٹہ انتظامیہ کی طرف سے آئے ہیں، اور تفصیلات مزید ہم فراہم نہیں کر سکتے، ریلوے حکام یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جب کوئٹہ انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو حکام نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بھی شخص کوئی جواب نہیں دے رہا۔ عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ ہم نیچے لیٹ گئے جب فائرنگ ہوئی۔ پھر یہ بات کی جا رہی ہے اگر جعفر ایکسپریس کو کسی قسم کا خطرہ تھا تو پھر سے کیوں چلایا گیا۔ اسی طرح سے دیگر ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور کوئٹہ کا ٹرین آپریشن عارضی طور پر معطل، بحالی سیکورٹی کلیئرنس کے بعد ممکن ہے۔ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے، اختر مینگل یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے اطلاعات آئیں کہ عسکری ذرائع کا کہنا کہ 155 مسافروں کی بازیابی اور 27 عسکری پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ تھا۔ آپریشن اب تک جاری ہے، تاحال جاری ہے آخری اطلاعات تک۔ اچھا، ان کا لیڈر انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ سیکورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو، یہ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے۔ جو عینی شاہدین ہیں وہ جو بتا رہے ہیں اس بارے میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی بھی اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، مغیث علی صحافی ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ریلوے حکام کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زائد تابوت ریلیف ٹرین کے ذریعے بولان کی طرف جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا وہاں پہنچائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی گئی ہے اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خراسان ڈائری میڈیا ایک آؤٹ لیٹ ہے، اور ان کے جو ساتھ وابستہ ایڈیٹر ہیں انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ یہ بڑے مشہور و معروف رپورٹر صحافی ہیں اور مختلف چینل سے بھی وابستہ، انٹرنیشنل چینلز کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ افتخار فردوس، انہوں نے کیا بتایا ہے وہ سنیے کہ بی ایل اے کے لوگوں نے ان سے رابطہ کر کے کیا بتایا ہے۔
آپ کو بلوچستان لبریشن آرمی کا کوئی آج انہوں نے کانٹیکٹ کیا آپ سے اس واقعے کے حوالے سے تھوڑی تفصیل بتائیں گے لوگوں کو؟ جی ان کا یہ کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس جو ہے ہم نے یہ ان کا دعویٰ ہے. جی ان کا دعویٰ ہے. جی بالکل ڈبل کنفرمیشن. بالکل جی ہم نے آفیشیلز کا کنفرمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں دی. ایک تو جو سب سے بڑا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں بل کا دعویٰ ہے, انہوں نے سے رابطہ کر کے دعویٰ کیا ہے, لیکن آفیشیلز کی طرف سے اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہو رہی. حکومت تو کہیں نظر نہیں آ رہی, خود اس کا اعتراف وہ کر رہے ہیں کہ ہمارا تو لینا دینا کچھ نہیں ہے. یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ وزارت داخلہ ہو یا بلوچستان حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے, ان کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس میں. آپ اندازہ لگائیے, حکومت کی سوچ دیکھیے نا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو پورا بیان سنوا دوں گا. پھر 7 ارب بلکہ 9 ارب روپیہ شاید وہ بلاول صاحب لے کر الگ ہو گئے ہیں, ان کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ان کو وہاں پر وزارت اعلیٰ چاہیے تھی, اپنے لوگ ایڈجسٹ کرنے تھے, سندھ میں حکومت چاہیے تھی, وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اربوں روپیہ ان کو اب مل گیا ہے, شہباز شریف صاحب نے دے دیا ہے ثوابدیدی اختیارات کے ذریعے کہ یہ فنڈز آپ جیسے چاہے استعمال کریں. میں آپ کو بھی شاید یقین نہیں آئے گا کہ ان حالات میں کیا خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن یہ خبریں جاننا ضروری ہیں. ابھی اس ثبوت کے ساتھ آپ کو خبر دکھاؤں گا, حوالے کے ساتھ بتاؤں گا, لیکن پہلے یہ افتخار فردوس کی بات سنیے. خراسان ڈائری کے ایڈیٹر ہیں, جو ایسی امن و امان کی صورتحال ہے اس پر بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں, عالمی سطح پر ان کو کوٹ کیا جاتا ہے, اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی ان سے رائے لیتے رہتے ہیں, تجزیہ لیتے رہتے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ بی ایل نے ان سے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ ہمارے پاس 100 سیکورٹی کے لوگ ہیں. 100 کے قریب جو ملٹری یا انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اس گروہ میں ہیں, جن کو ہم نے جو ہے وہ یہ رقم مال کیا ہے, باقی وہ جانے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک انہوں نے دعویٰ کیا, باقی وہ جانے دیں گے. ان کا دعویٰ ہے کہ 100 ہمارے پاس اس سے زیادہ سیکورٹی کے لوگ ہیں, ان کو ہم نے یہ رقم بنایا ہوا ہے, باقی کو ہم جانے دیں گے. لیکن ان کی ہسٹری بھی یہ بتا رہے ہیں, وہ جانے دیں گے 500 میں سے 400 میں جانے دیں گے. تو اس کا انٹیلیجنس فیلئر کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس ٹرین میں اتنے لوگ. لیکن صاحب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ چونکہ ہم یہ ریگولرلی کور کرتے ہیں, پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ سندھ کے رہائشی اور پنجاب کے رہائشی خصوصی طور پر ان کو بلوچستان میں اس نام پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جو ہے وہ جاتا ہے کہ یہ فوج کے اہلکار, حالانکہ ان کا دور دور تک کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر یہ ٹرین کسی عام شہریوں کو کہ جی ان کا فوج سے تعلق ہے, پنجابی سندھی ان کو مار دیا جاتا ہے کہ جن کا کوئی فوج سے تعلق ہے, جبکہ نہیں ہوتا. اب یہ جن کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی 100 سے زیادہ کوئی اہلکار ہیں سیکورٹی کے, وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ صرف ان کا شناختی کارڈ دے کر ان پر یہ کہ جی یہ پنجاب سے سندھ سے ہیں. لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ اس میں شاید بیشتر لوگ ہوں گے وہ شاید پنجاب سے ہوں گے, جو شاید اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ بلوچستان میں ایک تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. حکومت اس بارے میں بالکل خاموش ہے, کچھ زیادہ نہیں بتا رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس سے خاص لینا دینا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب محمد مالک صاحب نے بھی سوال کیا رانا ثناء اللہ سے اس بارے میں, تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کو مسئلہ مل جائے گا بس, ورنہ وزیر داخلہ نے جا کر کیا کرنا ہے, یا کسی وزیر نے جا کر وہاں پر کیا کرنا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, وہاں پر جا کر کیا ضرورت ہے. تو پھر مالک صاحب نے کہا یہاں سے اسٹیٹمنٹ بس دینی ہے, وہاں جا کر دینے کا جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسٹیٹمنٹ وغیرہ سے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب بلوچستان اس میں دیکھیں ٹو بی ویری فرینک, اس میں بلوچستان کی حکومت کا یا انٹیریئر منسٹر کا اس میں کوئی سچ جو ہے نا وہ کوئی امپورٹنٹ رول اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی امپورٹنٹ رول نہیں ہے. بلوچستان حکومت کا, انٹیریئر منسٹری کا, گورنمنٹ کا, اس میں کوئی امپورٹنٹ رول نہیں ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سنیے, اس وقت جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز مینس مسلح افواج پاکستان جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزما ہے. ٹھیک ہے, وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, اور ان کے علاوہ اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ وہاں کی صوبائی حکومت یا وہاں کی پولیس جو ہے یہ کارروائی کر سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے بس کا یہ اب معاملہ نہیں ہے. آپ نے سن لیا, حکومت کے بس کا نہیں ہے, پولیس کے بس کا نہیں ہے, وہاں بلوچستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا نہیں ہے, وفاقی نون لیگ گورنمنٹ کا نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے. یہ صرف فوج کا کام ہے اور آرمی چیفز کو دیکھ رہے ہیں, بس بات ہی ختم ہو گئی. وہاں جا کر کسی نے کیا کرنا ہے, بیان دے کر کیا کرنا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ دے کر کیا کرنا ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے کہ یہ کوئی انٹیریئر منسٹری نے وہاں پہ کوئی رول ادا کرنا, نہیں, ایسا بھی نہیں. یہ رول جو ہے یہ براہ راست اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف اس کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں. نہیں جی, براہ راست آرمی چیف اس کی نگرانی کر رہے ہیں, آرمی چیف پہ ڈال کر بس, باقی جناب بری ذمہ, ہمارا اس میں کیا لینا دینا. ہاں یہ ہم کام ضرور کر سکتے ہیں. جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ واقعہ, وزیر دفاع, وزیر خارجہ سمیت لیگی وزراء نے توپوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف موڑ دیا. تحریک انصاف پر غداری, فوج دشمنی, ملک دشمنی کے الزامات. دیکھیں یہ کام یہ کر سکتے ہیں, جو کچھ ہے سارا تحریک انصاف پہ ڈال دیں, یہ ان کو کام خوب آتا ہے, بس اتنی ان کی ذمہ داری تھی. باقی جناب ہر کوئی اپنی سیاست کھیل رہا ہے. اسلات ملک صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک انصاف کی مولانا سے ملاقات ہوئی ہے. مولانا نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ وہ پوری بارگین کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ چاہتے ہیں اور اس ممکنہ الائنس کی سربراہی چاہتے ہیں, اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہ کرے.
اس کے علاوہ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب، چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے افطار ڈنر دیا ہے اور 40 سال پرانے دوستوں اطہر بن اللہ، منصور علی شاہ کو دعوت نہیں دی. کیوں دعوت دینی ہے؟ اقتدار میں اور طاقت میں یہی تو مزہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا دوست، کیا رشتہ داری، کچھ نہیں. انہوں نے ان کو دعوت ہی نہیں دی، نہ منصور علی شاہ کو، نہ اطہر بن اللہ کو. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو بھی نہیں بلایا گیا کہ بھائی وہ کیوں مداخلت کے خلاف خط لکھتے رہے، کیوں بات کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں بلایا. لیکن ٹرانسفر شدہ ججز کو بلا لیا. اس وقت 12 سے 15 ججز ہیں جو ڈسینٹنگ ججز ہیں، ان کو مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے. ان کو دیوار سے لگاؤ، یہ استعفے کیوں نہیں دیتے تاکہ مزید اپنے لوگ بھرتی کیے جا سکیں. لے جی، استحکام پاکستان پارٹی میں اگر کچھ بچا تھا تو وہ بھی فارغ ہو گیا ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ترمیم الیاس کا IPP استحکام پاکستان پارٹی چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت شاید علیم خان صاحب ہی رہ گئے ہیں IPP کے کرتا دھرتا، باقی تو کچھ بچا نہیں. جہانگیر ترین پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، ابھی محمود مولوی گئے، اور بھی سارے کہیں نظر نہیں آتے، چاہے وہ عمران اسماعیل تھے، چاہے وہ علی زیدی یا جو بھی لوگ تھے، کہیں استحکام پاکستان پارٹی نظر نہیں آتی. بچی کچی کسر بھی یہ پوری ہو گئی ہے، اور اب وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں جناب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر. ہاں، یہ خبر دیکھیے ایکسپریس میں لگی، میں نے کہا تھا نا میں آپ کو حوالے سے بتاؤں گا. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کے لیے 9 ارب کا ثوابدیدی فنڈ مختص کر دیا. یہ 9 ارب روپیہ جو آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس رقم نہیں ہے. 9 ارب روپیہ ہے وزیر اعظم کے پاس. 9 ارب روپیہ صرف کس کام کے لیے؟ کہ آصف زرداری صاحب کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دینے کے لیے. کہ 9 ارب روپیہ ہے، جاؤ شہنشاہ، جاؤ راجا جی، جس طرح مرضی خرچ کرو، تمہاری ثوابدید ہے، یہ لو. پھر یہ غریب قوم ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیتی ہے کہ ہم آپ کو دیں تاکہ ہم نورا کشتی بھی کریں، ساتھ ساتھ چلیں. شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ایکسپریس کہہ رہا ہے 9 ارب کا ثوابدیدی فنڈ مختص کر دیا گیا ہے. بلاول بھٹو پنجاب خیبر پختونخوا میں جہاں ضرورت سمجھے فنڈ تقسیم کریں، جہاں ان کا دل کرے، جس کو جتنا دل کرے دیں. یہ سب انہی کا تو ہے. یہ خزانہ، یہ قومی خزانہ، یہ ٹیکس کا پیسہ، یہ بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، پیٹرول سے، روزمرہ کی اشیاء سے، کھانے پینے کی چیزوں سے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، پراپرٹی سے، سارا ٹیکس یہ کس لیے ہے؟ یہ حکمران خاندانوں کی ثوابدید کے لیے ہے. جس کو جتنا چاہیں دیں، اپنی تنخواہیں جتنی چاہیں بڑھائیں، اور غریبوں کو نکالتے رہیں. یہ اسے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اور باقی جہاں پر سوال کیا جائے گا کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ آج کوئی پوچھے کہ یہ 200 تابوت کس لیے لے جائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہیں گے ہمارا کیا اس سے تو براہ راست ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. نہ یہ حکومت کا کام ہے، نہ پیپلز پارٹی کی بلوچستان گورنمنٹ کا کام ہے، بلاول بھٹو کا، زرداری صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلوچستان حکومت سے اس معاملے پر. نہ وفاقی حکومت سے پوچھیں، نہ آپ کسی اور وزیر سے پوچھیں، یہ تو آپ آرمی چیف سے پوچھیں، بس وہ اس کو براہ راست دیکھ رہے ہیں. یہ ہے صورتحال اس وقت. ثوابدید فنڈ دینے ہوں تو اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے. اس حوالے سے جواب دینے کے لیے آرمی چیف پر ڈال دیں. اللہ حافظ.